16-17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اگر سفر میں ہیں، سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سمت پر قبلہ ہے تو آپ پہلے اس طرف رخ کر کے نیت کر لیں اور نماز شروع کر دیں۔ دوران نماز اگر سواری کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اگر مثلا آپ نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، ڈائریکشن اس کی چینج ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو نماز ہو جائے گی۔ نفل کی بات کر رہا ہوں، فرض نماز نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تفصیلی طریقہ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مقدمات کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں شیخ نے جو ذکر کی تھی اور اہمیت اور توجہ دلائی تھی کہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان تمام اعمال میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، وہی دین ہے۔ اب نماز کا مستقل طریقہ جو ہے وہ شیخ نے آگے کتاب میں شروع کیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو لے کر آئے ہیں وہ ہے استقبال کعبہ کا، کہ نماز کے لیے جو یہ بنیادی شرط ہے، نماز کے لیے بنیادی طور پر 6 شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی کہ وقت کا داخل ہو جانا، کہ نماز کا وقت داخل ہو تو اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے نماز نہیں ہوتی، اور وقت گزر جائے تو اس کے بعد بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ ایک طہارت یہ ہے کہ مراد وضو کرنا، جو طریقہ وضو کا سکھایا گیا ہے اس پہ انشاءاللہ ایک مستقل ہم ایپیسوڈ وضو کا جو طریقہ ہے اس پہ ریکارڈ کریں گے۔ تو وضو کرنا یہ شرط ہے نماز کی۔ اس کے علاوہ پھر اپنے بدن کو نجاست سے پاک کرنا، یہ تیسری شرط ہے نماز کی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھنا۔ دیکھیے، شرمگاہ سے مراد یہ ہے کہ ستر عورہ جو ہے وہ نماز کے لیے الگ اس کی شرائط ہوتی ہیں، اور عمومی حالت میں جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے الگ شرائط ہیں۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے تفصیلاً۔ ابھی آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ استقبال کعبہ کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بات کرنی ہے۔ چوتھی شرط جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سطر کو ڈھانپنا ہے، اور پانچویں شرط استقبال کعبہ ہے جس پر ہم آج بات کریں گے، اور چھٹی شرط نیت ہے نماز کی۔ تو استقبال کعبہ کے حوالے سے یہ شیخ ذکر کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ استقبل الکعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے کعبہ رخ ہوتے، فی الفرض والنفل، یہ دونوں فرض نماز میں بھی لازمی ہے، یہ شرط ہے۔ اگر انسان کعبے کی رخ ہو کر نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، اور نفل میں بھی یہی شرط ہے، نوافل ہوں یا فرائض، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ جہاں سے نکلیں تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ کر لیں مسجد الحرام کی طرف، یعنی کعبے کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور کہیں پر بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو کعبے کی طرف موڑ لیں، یعنی نماز کے وقت۔ تو کعبہ کی طرف نماز رخ کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ پھر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نماز انہوں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے کے بعد آئے تو آپ نے ان کو کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ تو 2-3 دفعہ ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے سکھا دیں نماز میں کیسے پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو مکمل ہر عضو تک پانی پہنچا کر وضو کریں، یعنی مکمل وضو کریں، ہر عضو تک مکمل پانی پہنچنا چاہیے۔ ثم استقبل القبلۃ فکبر، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ اور پھر تکبیر کہو۔ تو استقبال قبلہ کا اس حدیث میں ذکر ہے۔
تو اس کی دلیل ایک قرآن سے ہم نے ذکر کر دی آیت، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، یعنی کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو۔ ابتداء میں جو ہے قبلہ جو تھا بیت المقدس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مکے کی زندگی میں بھی اسی طرف رخ کرتے تھے، اور جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، تو اب قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط ہے۔ اچھا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور اس سے متعلق کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کر دیا کہ فرض اور نفل دونوں میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط ہے، اور اگر جو بھی شخص قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اب سوال آ جاتا ہے کہ کوئی شخص عاجز ہے، یعنی مثال کے طور پہ عاجز اس طرح ہے کہ مثلا بیمار ہے۔ 3 صورتیں ہوتی ہیں عاجزی کی، 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں قبلے کی طرف رخ نہ کرنے کی رخصت موجود ہے۔ اگر ان 3 حالتوں میں اگر انسان قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا تو اس کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ وہ کون سی حالتیں ہیں؟ پہلی حالت یہ ہے کہ انسان عاجز ہو قبلے کی طرف رخ کرنے میں۔ مثال کے طور پہ انسان بیمار ہے، بیڈ پر ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا، قبلے کی طرف رخ نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ جس طرح بھی اس کا رخ ہو اس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے۔ اس کا آسمان کی طرف رخ ہو، دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، یعنی کہ اگر وہ معذور ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، تو جائز ہے شرعاً کہ وہ جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں نماز پڑھ لے۔ تو ہم نے جیسا کہ ذکر کیا کہ قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، فرض میں بھی نفل میں بھی، لیکن کچھ حالتوں میں شریعت نے اس میں رخصت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، بالکل وہ بیمار ہے، انتہائی سخت، بیڈ پر پڑا ہوا ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ پھر جائز ہے کہ جس طرح بھی اس کا رخ ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے اشارے کے ساتھ لیٹے لیٹے۔ اچھا، دوسری جو کیفیت ہے جس میں رخصت ہے قبلے کی طرف رخ کرنے کی کہ وہ انسان کے لیے اجازت ہے، وہ چھوٹ ہے۔ سفر میں اگر انسان نفل پڑھ رہا ہے، اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے سواری کے اوپر، تو اس میں بھی شریعت نے رخصت دی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر یصلی النوافل علی راحلتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے علی راحلتہ، اپنی سواری پر، ویوتر علیہا، اس پر وطر پڑھا کرتے تھے، حیث توجہت بہ شرقا وغربا، یعنی کہ جس طرح بھی سواری کا رخ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ سفر میں سواری کے اوپر رخصت دی گئی ہے۔ یہ حدیث جو ہے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر جب نوافل پڑھا کرتے تھے یا وطر پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی رخ ہوتا وہ نوافل ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس رخصت کی دلیل موجود ہے۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرح بھی آپ اپنا رخ کریں، چہرہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ مبارک اسی طرف ہے۔ تو رخصت موجود ہے کہ اگر سفر میں ہیں، سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سمت پر قبلہ ہے تو آپ پہلے اس طرف رخ کر کے نیت کر لیں اور نماز شروع کر دیں۔ دوران نماز اگر سواری کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اگر مثلاً آپ نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، ڈائریکشن اس کی چینج ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو نماز ہو جائے گی۔ نفل کی بات کر رہا ہوں، فرض نماز نہیں۔ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو کیفیت ہے جس میں قبلے کی طرف رخ کرنے کی رخصت موجود ہے کہ اگر نہ کر سکے انسان تو نہ کرے، وہ ہے خوف کی نماز۔ خوف کی مطلب اگر جنگ کی حالت میں ہے تو جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل چل رہے ہو تو نماز پڑھ سکتے ہو، سواری پر ہو تو نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اگر دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے تو کسی طرف بھی انسان کا سمت ہو
اس طرف وہ نیت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو 3 حالتیں ایسی ہیں جن میں قبلے کی طرف رخ نہ کرنے کی رخصت موجود ہے، کہ اجازت ہے کہ آپ نہ کریں تو نماز ہو جائے گی۔ یعنی کہ نمبر 1 عذر کی حالت میں، نمبر 2 اگر آپ سفر پر سواری پر نوافل ادا کر رہے ہیں، فرض نہیں نوافل، اور تیسری کیفیت جو ہے اگر خوف کی نماز یعنی کہ جنگ کے دوران نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں قبلے کی حوالے سے رخصت موجود ہے۔ اچھا، قبلے کی طرف رخ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم کعبے کی طرف سمت کی طرف 100% رخ کریں، یا اگر ہم نے مثلا جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں مغرب کی طرف قبلہ ہے عموماً، تو ہم نے مغرب کی طرف رخ کر لیا تو وہ کافی ہو گیا؟ تو دیکھیں، اگر تو بیت اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبے کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کعبے کی طرف بے عین ہی رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر مسجد حرام میں آپ کعبے کی طرف بے عین ہی رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے اور تھوڑا دائیں بائیں آپ ہو جاتے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے سامنے کعبہ موجود ہے تو آپ نے وہ جو کعبے کی عمارت ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کعبہ نظر نہیں آ رہا، آپ دور ہیں، تو پھر اس سمت میں، جس سمت میں کعبہ ہے اس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل کعبے کی بلڈنگ کی طرف رخ کرنے کی یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اگر جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہمیں تو یہ بالکل پتہ نہیں ہے کہ کس سمت پر وہ بلڈنگ ہے، تو ہم نے جیسے ہمارے مغرب میں کعبہ ہے تو ہم نے مغرب کی طرف رخ کر لیا تو سمجھے کہ ہمارا یہ فرض، یہ شرط ادا ہو گئی نماز کی۔ تو جب ہم کعبے کے قریب ہوں تو اس کعبے کی عمارت کی طرف رخ کرنا لازمی ہے، اگر دور ہوں تو اس سمت کی طرف رخ کرنا کافی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے یہ قبلہ ہے، یہ کعبہ ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ مدینہ منورہ میں جنوب کی طرف کعبہ پڑتا ہے، جو بیت اللہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، تو آپ نے فرمایا جو مشرق اور مغرب کے درمیان کا جو ایریا ہے سارا، یعنی جنوب والا، یہ کعبے کی طرف ہے۔ اور ہمارے ہاں جو پاکستان میں مغرب کی طرف قبلہ ہے تو ہمارے ایسے ہوگا کہ شمال اور جنوب کی طرف رخ کر کے ہم نے نماز نہیں پڑھنی، مغرب کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ہمارے ہاں شمال اور جنوب کے درمیان کا جو ایریا ہے، جو سمت ہے، یہ کعبہ کی سمت کہلاتی ہے، اور اس سمت پہ ہم رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ تھوڑا سا بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نماز میں، تھوڑی سی بھی کیفیت، جیسے مثلا عموماً مساجد میں آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً محراب بنے ہوتے ہیں اور قبلے کی سمت متعین ہوتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی غلطی سے انسان ٹیڑھا رخ کر لے تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ مغرب کی طرف ہی اس کا رخ ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر منحرف ہو جائے، شمال کی طرف ہو جائے، جنوب کی طرف، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ چند ایک بنیادی مسائل ہیں کعبے کی طرف رخ کرنے کے، اور بھی چند ایک مسائل ہیں جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ آج کے جو مسائل ہم نے ذکر کیے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ نفل اور فرض میں کعبے کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن چند حالتوں میں شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے۔ وہ کون سی حالتیں ہیں؟ آپ عذر میں ہوں، بیمار ہوں، آپ کے لیے ممکن نہ ہو کعبے کی طرف رخ کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ سفر میں نفل پڑھ رہے ہوں سواری کے اوپر، تو اس میں بھی رخصت ہے کہ آپ کعبے کی طرف رخ نہ کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ آپ حالت جنگ میں ہیں اور اس میں بھی ممکن نہ ہو کعبے کی طرف رخ کرنا، تو کسی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل جو ہے میں نے آپ کو قرآن مجید سے بھی دی کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم چہرہ کرو تو اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ مبارک ہے، یعنی اس طرف ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ جو قبلے کے حوالے سے ہی کچھ اور مسائل ہیں، پھر نماز کا جو ایک اہم رکن ہے قیام، اس کے حوالے سے بھی آئندہ ہم اس میں ایپیسوڈ میں مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔